میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ شور ہو گیا پورے بغداد میں، سرکار غوث پاک حج کے لیے جا رہے ہیں۔ بھیڑ لگنے لگی، بہت بڑا قافلہ ہو گیا۔ جب چلنے لگا تو ظاہر ہے پہلے کوئی ہوائی جہاز تو تھے نہیں، نہ بسیں تھی، وہ چوپایوں والی سواریوں پہ لوگ سفر کیا کرتے تھے، یہی تھا نا، سفر کرتے تھے۔ جب سفر کرتے تھے پیدل تو پھر راستے میں پڑاؤ بھی پڑنا، یہ بھی ضروری تھا، ٹھہرنا، آرام کرنا۔ تو کچھ بستیاں راستے میں پڑتی تھی، وہاں لوگوں کو پتا چلا غوث پاک ادھر سے گزرنے والے ہیں، تو پتا چلا یہیں قیام کریں گے۔ امیروں نے اپنے اپنے گھر سجا دیے، انتظام کر دیا، غوث پاک میرے گھر ٹھہریں گے۔ لیکن ایک غریب تھا، وہ سوچنے لگا، تمنا تھی کاش میرے پاس دولت ہوتی، میں اپنے گھر بیٹھاتا غوث پاک کو، میں اپنے گھر بیٹھاتا اگر میرے پاس دولت ہوتی، لیکن اب میں اپنے گھر نہیں لاؤں گا، کیوں، میں ان کے لائق نہیں ہوں، بس ان کا دیدار ہو جائے یہی بہت بڑی بات۔ لیکن یہ کہتا میں بیٹھا تھا، اچانک میرے دروازے پہ شور ہوا، وہ یار دروازہ تو کھول۔ کہا میں نے جیسی کھول کے دیکھا، سامنے میری چوکھٹ پہ غوث الاعظم مسکرا رہے تھے۔ بڑے بڑے امیر کھڑے ہیں، لیکن میرے غوث نے غریب کے دروازے پہ دستک دی۔ وہ کہتا میرے گھر میں کچھ بیٹیاں تھیں اور جن کی میں شادی کرنا چاہتا تھا، انتظام نہیں تھا، اور مجھے ڈر یہ تھا غوث پاک کو ٹھہراؤں گا تو ان کے ساتھ لوگ بھی ہوں گے، ان کے کھانے کا بھی انتظام ہوگا۔ کہتا غوث پاک آئے، میرے گھر میں ٹھہرے، فرماتے ہیں پورا انتظام غوث پاک نے فرمایا کھانے کا ہے۔ آج نذرانے لینے کا تو رواج پیروں میں نظر آ رہا ہے، لیکن دینے والا پیر نظر، سوچو، خود سوچو، اگر میں غلط ہوں کہہ دو کھڑے ہو کے، دینے والا پیر۔ نذرانوں کا ایک تصور تھا پیروں کی بارگاہ میں کہ امیروں سے لیتے تھے، غریبوں کو دیتے تھے، اس لیے امیر جا کے دیتے تھے حضرت یہ نذرانہ۔ اب تو بھائی غریب بھی آ کے کہتا نا حضرت 50,000 کم پڑ رہے ہیں بیٹی کی شادی میں، دعا فرما دیں، تو پہلے 100 روپے دعا کے لیے لے لیتا وہ صحیح۔ پہلے 50,000 تھے، اب وہ رہ گئے 49,950 غریب تھے، 50 اور گھٹ ہو جاتے، کم ہو جاتے ہیں۔ مگر میرے غوث پاک اللہ اکبر، قربان جائیں، ایسے دستگیر زمانے میں کوئی نظر آتا ہی نہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ سبحان اللہ، سب کو نعت یاد ہے، اللہ سلامت۔ توجہ ہے، کہتا ہے میرے غوث پاک میرے گھر پہ ٹھہرے، انتظام کیا کھانے کا، اور پھر وہ کہتا ہے لوگ آئے نا نذرانہ دینے لگے، حضرت کو نذرانہ دینے لگے، کہنے لگا انتظام سارا غوث پاک کا تھا، لیکن میری بستی میں میرا چرچا ہو گیا، لو اس نے غوث پاک کے سارے ساتھیوں کے کھانے کا انتظام کیا۔ کہنے لگا دیکھو کام ان کا تھا، نام میرا ہو گیا۔ اللہ اکبر، کہتا ہے جب سارے لوگ کھا چکے، رات گزاری، صبح چلنے لگے، میرے غوث نے مجھے بلایا اور بلا کے فرمایا ذرا قریب آ، اور سینے سے لگا کے کان میں کہنے لگے بیٹیاں جوان ہیں، انتظام نہیں ہے شادی کا؟ بس اتنا کہا تھا، غوث پاک پہ جتنا بھی نذرانہ مریدوں نے دیا تھا وہ سب اٹھا کے میری گود میں ڈالا اور فرمایا جا جا بچیوں کا انتظام فرما دے۔ وہ کہتا ہے بظاہر تو تھوڑا تھا، لیکن اللہ نے اتنی برکتیں دی کہ میری بچیوں کی بھی شادی ہو گئی اور نسلوں کے گزارے بھی ہونے لگے۔